آئیے دوستوں، آج چلتے ہیں ایک ایسے ملک کے سفر پر جسے ایشیا کا ٹائیگر کہا جاتا ہے، جہاں انٹرنیٹ کی سپیڈ 160 میگا بائٹ پر سیکنڈ ہے، جہاں 4 کے ہندسے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اس ملک میں ہر تیسرے شخص نے پلاسٹک سرجری کروا رکھی ہے۔ اس ملک میں ہر بندہ کم از کم $2500 ایک مہینے میں کماتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ اس ملک کا ورک ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج ساؤتھ کوریا کے دلکش سفر پر۔ ساؤتھ کوریا، جس کا آفیشل نیم ریپبلک آف کوریا ہے، اور اس ملک کا پرانا نام گوریو ہے، جو کہ ایک بادشاہ کے نام پر رکھا گیا۔ ساؤتھ کوریا کے شمال میں نارتھ کوریا ہے اور باقی تینوں سائیڈ پر سمندر ہے۔ اس ملک کے 3358 جزائر ہیں، جس میں سے سب سے بڑا جزیرہ جیجو آئی لینڈ ہے، جو کہ جنوب میں واقع ہے اور اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ جنوبی کوریا کا رقبہ 1,04,10 اسکوائر کلومیٹر ہے، جس میں سے 70% حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے اور رقبے کے اعتبار سے دنیا میں 107ویں نمبر پر ہے۔ کوریا کی آبادی 5,17,00,000 کے قریب ہے اور آبادی کے اعتبار سے دنیا میں 29ویں نمبر پر ہے۔ اس ملک کی 82% آبادی شہروں میں جبکہ 18% دیہات میں رہتی ہے۔ اس ملک کی کرنسی کورین وان ہے اور سیول اس ملک کا کیپٹل سٹی ہے۔ پاسپورٹ رینکنگ کے اعتبار سے اس ملک کا دوسرا نمبر ہے اور اس ملک کے باشندے 193 ممالک میں ویزا فری انٹری حاصل کر سکتے ہیں۔ ہسٹری، دوستو ہم آپ کو زیادہ پاسٹ میں لے کے نہیں جائیں گے، بس اتنا آپ کو بتاتے چلیں کہ 1910 سے لے کے 1945 تک اس ملک پر جاپانیوں نے حکومت کی اور 15 اگست 1945 کو جنوبی کوریا نے جاپان سے آزادی حاصل کی، اور صرف 3 سال بعد 15 اگست 1948 کو یہ ملک جمہوریہ بنا اور اس دنیا کے نقشے میں اپنی جگہ بنائی۔ مگر 1950 میں شمالی کوریا نے جنوبی کوریا پر حملہ کر دیا اور یہ جنگ 3 سال تک جاری رہی۔ ابھی تک ان دونوں ممالک کے درمیان حالات کشیدہ ہی رہتے ہیں۔ اکانومی، 1960 سے پہلے تک یہ ملک بہت غریب تھا اور قرضوں میں گھرا ہوا تھا۔ پھر اس ملک کی عوام اور گورنمنٹ نے ایک ایسی پالیسی بنائی جس پر چلتے ہوئے 60 سالوں میں یہ ملک زمین سے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا، اور آج اس ملک کی معیشت $1.9 ٹریلین کی GDP کے ساتھ دنیا میں 12ویں نمبر پر ہے اور ایشیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے۔ ٹیکنالوجی، آٹوموٹیو انڈسٹری میں ہنڈائی اور کیا کورین کار مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں، جو کہ جاپانیز کمپنی ہونڈا اور ٹویوٹا کو ٹکر دینے کو تیار ہیں۔ الیکٹرونکس میں سامسنگ، LG کورین کمپنیاں ہیں، اور سامسنگ کو موبائل انڈسٹری میں ایپل کے بعد بہت اہم مقام حاصل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایپل بھی اپنے آئی فون کے لیے LCD پینل اور چپ سیٹ سامسنگ سے ہی تیار کرواتا ہے، اور اب ایپل یہ چاہتا ہے کہ سامسنگ ہی اس کے لیے OLED ڈسپلے بنائے جو کہ LCD پینل سے زیادہ پائیدار اور بہتر ہے۔ کوریا کا انٹرنیٹ دنیا کا تیز ترین انٹرنیٹ ہے اور اس کی سپیڈ 160 میگا بائٹ پر سیکنڈ ہے، اور یہاں پر 92% لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اور 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے موبائل یوز کرتے ہیں۔ اس ملک کے لوگوں کی تعداد سے زیادہ یہاں پر سمارٹ فون موجود ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوریا میں گیمز یعنی ویڈیو گیمز کے مقابلے بھی کروائے جاتے ہیں، جن کو SK ٹیلی کام اور سامسنگ منعقد کرواتا ہے۔ ان مقابلوں کے لیے انہیں اچھے پلیئرز کی تلاش رہتی ہے، اور اگر آپ بھی گیمز کھیلنے میں ایکسپرٹ ہیں
तो इन मुकाबलों में शिरकत कर सकते हैं। यहाँ की ट्रेनें बहुत फास्ट और पंक्चुअल हैं और साउथ कोरिया की बुलेट ट्रेन जिसको KTX कहते हैं उसकी स्पीड 330 किलोमीटर पर आवर है और ये सियोल से बुसान का सफ़र सिर्फ 2.5 घंटे में तय करती है। ये लोग कैश से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं, हत्ता के टैक्सी का किराया देते वक्त और फूड डिलीवरी की पेमेंट करते वक्त भी ये लोग क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करते हैं। वर्क इन कोरिया। कोरिया की करेंसी यूं तो बहुत लो है मगर यहाँ पर सैलरी लाखों में मिलती है। एक कोरियन सालाना $35,000 से ज़्यादा कमाता है और कोरिया में 15 ममालिक से लोग कोरियन ज़बान का टेस्ट पास करके E9 वर्क वीज़े पर 5 साल के लिए कोरिया आते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। अगर आप भी इन ममालिक में से किसी एक मुल्क में रहते हैं तो अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। स्किल वर्करों के लिए यहाँ पर अलग वीज़े हैं और एशिया, यूरोप और अमेरिका से भी लोग यहाँ काम के सिलसिले में आते हैं। कोरियन लोग किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा घंटे काम करते हैं। लिटरेसी एंड क्राइम। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 97% है और जराइम की शरह 0.52% है। यहाँ पर कानून बहुत सख्त है और रिश्वत लेने या किसी की सिफारिश करने पर भी अच्छी खासी सज़ा हो सकती है। यही वजह है कि इस मुल्क की सदर पार्क ग्योन-हे को 2017 में करप्शन में मुआवनत करने पर 20 साल कैद हो गई और इस वक्त भी वो जेल में मौजूद है। कोरिया में स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के सालाना इम्तहान के दिनों में फ़िज़ाई परवाज़ों को डिले किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स खामोशी और सुकून के साथ अपना पेपर दे सकें। कोरियन दुनिया की दूसरी ज़हीन तरीन कौम है और टेक्वांडो यहाँ का कौमी खेल है। कोरिया दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार होता है। मेकअप एंड प्लास्टिक सर्जरी। क्या आप जानते हैं कि जनूबी कोरिया के मर्द भी मेकअप करते हैं और कोरिया की मेकअप प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जनूबी कोरिया प्लास्टिक सर्जरी के शोबे में दुनिया में अपना मकाम रखता है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए आते हैं। कोरिया में मौजूद हर तीसरे शख्स ने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है जो कि ज़्यादातर आईज, नोज और चिन की शेप को खूबसूरत बनाने के लिए की जाती है। ये लोग ज़्यादा सर्जरियां क्यों करवाते हैं इस चीज़ का अंदाज़ा आपको इस तस्वीर से हो जाएगा। मीडिया। कोरिया का K-पॉप म्यूज़िक पूरी दुनिया में मशहूर है और साथ साथ K-ड्रामा और K-मूवीज़ भी पूरी दुनिया में दूसरी ज़बानों में डब करके देखा जाता है। और 15 जुलाई 2012 को YouTube पे कोरियन गाना खंगनम स्टाइल रिलीज हुआ जिसने YouTube के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस गाने के बेइंतहा व्यूज आने की वजह से YouTube को अपना सिस्टम अपग्रेड करना पड़ा जो कि उस वक्त YouTube पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला सॉन्ग बन गया और अभी भी ये गाना 5.4 बिलियन व्यूज़ के साथ YouTube पर मौजूद है। कोरियन फूड। दोस्तों 35 से 40 साल पीछे चले जाएं तो कोरियन बहुत गरीब हुआ करते थे। कोरिया में सर्दियों का मौसम ज़्यादा लंबा होता है और इन्होंने गोभी को मसाले लगाकर इसको सेव किया और इसी को खाना शुरू किया। यूं इस डिश का नाम किमची पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता ये डिश इनकी सकाफत में शामिल हो गई और आज कोई भी ऐसा खाना नहीं जो खाते वक्त ये किमची का इस्तेमाल ना करें और कोरिया में कोई भी रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है जहां पर किमची मौजूद ना हो। ये कोरिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली डिश है और 250 से ज़्यादा इकसाम मौजूद हैं। यहाँ पर किमची इतनी ज़्यादा खाई जाती है कि फ़ोटो खिंचवाते वक्त भी ये लोग स्माइल के लिए चीज़ नहीं बोलते बल्कि किमची बोलते हैं।
دنیا کا 90% سی ویڈ کوریا پروڈیوس کرتا ہے، جسے کوریا کے اندر بھی بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے اور پوری دنیا میں یہ بہت مقبول ہے۔ ہم لوگ کسی کو ملنے پر پوچھتے ہیں ہاؤ آر یو، مطلب آپ کیسے ہیں۔ کورین پوچھتے ہیں پھب موکسویو، یعنی آپ نے چاول کھائے ہیں۔ کوریا میں کسی ریسٹورنٹ میں کھانے کے بعد آپ کسی بھی ویٹر کو ٹپ ہرگز مت دیجیے گا، کیونکہ یہ لوگ ٹپ دینے یا لینے کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ ٹپ دینے کی کوشش میں آپ کی اچھی خاصی انسلٹ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اپنے پیسے بچائیں۔ یہاں پر کچھ کھانے کے آداب بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ اگر کوئی بزرگ آپ کے ساتھ کھانے پر موجود ہے تو پہلے وہ سٹارٹ کرے گا، اس کے بعد آپ اپنا کھانا شروع کریں گے۔ اسی طرح کھانے کے پیالے یا پلیٹ کو ہاتھ میں اٹھا کر کھانا نہیں کھایا جاتا، اور کھانے کے دوران اپنی چمچ کو کھانے میں یا پیالے میں رکھ کر نہیں چھوڑا جاتا، اپنے ہاتھ میں پکڑی جاتی ہے۔ اور اسی طرح شراب پینے والے لوگ بزرگوں کے سامنے شراب نہیں پیتے، اپنا منہ سائیڈ پہ کر کے شراب پیتے ہیں۔ کوریا میں پبلک پلیسز پر بھی شراب پینے کی اجازت ہے، اور کوریا کی شراب سوجو پوری دنیا میں مقبول ہے۔ یہاں ہر بندہ سال میں 12.7 لیٹر شراب پی جاتا ہے۔ میرج لائف ان کوریا۔ کوریا میں لوگ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، اور ہر 3 میں سے ایک شخص اکیلا رہتا ہے، اور شادی کا رجحان بہت کم ہوتا جا رہا ہے، اور اگر شادی کریں بھی تو بہت زیادہ عمر میں جا کے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان کی طرح کوریا میں بھی برتھ ریٹ بہت کم ہوتا جا رہا ہے، اور پر وومن یہ ریٹ 0.72% ہے، یعنی 2 شادی کرنے والے جوڑوں میں سے کسی ایک کے ہاں اولاد ہوگی، اور وہ بھی صرف ایک بیبی۔ یہاں بیٹے کی پیدائش سے زیادہ بیٹی کی پیدائش پر خوشی منائی جاتی ہے۔ کورین لوگ شادی کرتے وقت بلڈ میچ ضرور کرتے ہیں، اور اگر بلڈ میچ نہ ہو تو یہ لوگ لو میرج بھی نہیں کر سکتے۔ جب کوریا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی عمر 1 سال تصور کی جاتی تھی، یعنی کہ جو بچہ پیدا ہو وہ اس وقت 1 سال کا ہوتا تھا، اور یہ طریقہ کار شروع سے کوریا میں چلتا آ رہا ہے، مگر 28 جون 2023 کو اس رول کو ختم کر دیا گیا، اور انٹرنیشنل ایج کاؤنٹ سسٹم کو لاگو کیا، جو کہ پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ لائف اینڈ کلچر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آدھے کورین کے ناموں میں آپ کو یہ 3 لفظ لازمی نظر آئیں گے، کم، پارک اور لی۔ یہ وہ نام ہے جو کہ یہاں پہ بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی کورین آپ کو اپنے گھر تبدیل کرنے کی ہاؤس وارمنگ پارٹی میں بلائے تو آپ مٹھائی یا کیک کے بجائے ٹشو رول یا لانڈری ڈٹرجنٹ لے کے جائیے گا، وہ بہت خوش ہوگا۔ زیادہ تر کورینز یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو پنکھا چلا کر سونے سے موت واقع ہو جاتی ہے، اسی لیے یہ پنکھے سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت پنکھے کی ہوا جسم کے ٹمپریچر کو کم کر دیتی ہے، جس سے سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے اور بندہ مر سکتا ہے۔ ویسے ہم لوگ پوری زندگی پنکھے کے نیچے سوتے ہیں۔ کورین لوگ بارش سے بہت ڈرتے ہیں، اور کبھی بھی کوئی کورین آپ کو بارش میں نہاتا نظر نہیں آئے گا، اور یہ لوگ اپنے جسم پر یا خاص طور پر اپنے سر پر بارش کا ایک قطرہ بھی گرنے نہیں دیتے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوریا میں بہت انڈسٹریز ہیں، اور انہی کا دھواں بادلوں میں مل کر بارش برساتا ہے، جس کی وجہ سے سر کے بالوں کے لیے اور جلد کے لیے یہ بارش بہت نقصان دہ ہے۔ اسی طرح یہ لوگ کپڑے دھوتے وقت لانڈری ڈٹرجنٹ بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہی کیمیکل والا پانی زمین میں جاتا ہے اور بورنگ کے بعد دوبارہ نکلتا ہے، جسے ہم پیتے ہیں،
اور یہ پانی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جاپانیوں کی طرح کوریا میں بھی 4 کے ہندسے کو بہت منحوس اور ان لکی سمجھا جاتا ہے، اور یہاں پر بھی بلڈنگوں میں چوتھے فلور کے نام پر ایف لکھا ہوتا ہے، اور 4 نمبر روم آپ کو کسی ہوٹل میں بھی نہیں ملے گا۔ کوریا میں سرخ سیاہی یا ریڈ بال پوائنٹ کے ساتھ کچھ بھی لکھنا بہت برا سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر کسی زندہ انسان کا نام یہ کبھی بھی ریڈ بال پوائنٹ سے نہیں لکھتے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو وہ شخص مر جائے گا یا بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا، تو اس لیے اگر آپ کوریا جانے لگیں تو اپنے ریڈ بال پوائنٹ کو اپنے کنٹری میں چھوڑ جائیں۔ گاربیج۔ کوریا میں ہر چیز ریسائیکل ہوتی ہے، اس لیے یہاں کچرا سیپریٹ کر کے الگ الگ ڈبوں میں پھینکا جاتا ہے، اور یہاں کسی بھی عام شاپر میں آپ کچرا نہیں پھینک سکتے۔ کچرے والے شاپر بھی آپ کو مارٹ سے پیسوں کے ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی پیسوں میں میونسپل کارپوریشن کے جو لوگ صبح سویرے کچرا اٹھاتے ہیں ان کی تنخواہیں نکلتی ہیں، الگ سے کوئی بھی منتھلی فیس نہیں لی جاتی۔ رسپیکٹ۔ کوریا میں چیزوں کی خرید و فروخت اور خاص طور پر بزرگوں سے کوئی چیز لیتے اور دیتے وقت دونوں ہاتھوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کوریا میں بزرگوں کی رسپیکٹ کو اولین ترجیح دی جاتی ہے، جیسا کہ انہیں سلام کرتے وقت بھی کمر جھکائی جاتی ہے، اور اسی طرح کھانے کی میز پر بھی پہلے بزرگ کھانا شروع کرتا ہے اور کھانا ختم ہونے پر بھی پہلے بزرگ اٹھے گا، اس کے بعد باقی لوگ اٹھ سکتے ہیں۔ یہ بزرگوں کی اتنی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں کہ کورین زبان میں الگ سے زیادہ رسپیکٹ والے ورڈز اور فارمیٹ موجود ہے۔ پلی پلی۔ کوریا میں سب سے زیادہ جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے پلی پلی، جس کا مطلب ہے جلدی جلدی۔ یہ لوگ ہر کام میں جلدی کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی کام جلدی جلدی ختم کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کام کیا جا سکے۔ اکثر فیکٹریز کے مالکان اور سینئر آپ کو پلی پلی کہتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ لفظ نہ صرف فیکٹریز میں زیادہ استعمال ہوتا ہے بلکہ ہر شعبے میں اس لفظ کو کثرت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوریا میں ہر بندہ سولجر ہے؟ یہاں ہر کورین پر لازم ہے کہ 2 سال کا ملٹری کورس کمپلیٹ کرے۔ اس کو کرنے کی عمر 18 سے 28 سال ہے، یعنی اس دوران کسی بھی ٹائم 2 سال کا ملٹری کورس کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہ کیا جائے تو کوریا کی نیشنلٹی کینسل کر دی جاتی ہے۔ اس کورس میں سخت ترین ٹریننگ کے ساتھ ساتھ آرمی ویپنز بھی چلانے سکھائے جاتے ہیں۔ اس ملٹری کورس کو کرنے سے ہر بندہ جسمانی اور اعصابی طور پر نہ صرف مضبوط ہو جاتا ہے بلکہ جنگ لگنے کی صورت میں وہ بھی ایک سولجر کی طرح جنگ میں حصہ لے سکتا ہے۔ یہ کورس کمپلیٹ کرنا ہر کورین مرد پر لازم ہے، خواہ وہ کسی ایکٹر کا بیٹا ہو یا کسی پولیٹیشین کا۔ کورین ٹریڈیشنل ڈریس کو ہنبک کہتے ہیں۔ کورین اسے اپنی دونوں عیدوں سولنل اور چھوسک کے علاوہ شادی اور دیگر ضروری تقریبات پر پہنتے ہیں۔ اس کے رنگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر حد سے زیادہ مہنگا۔ پلیسز ٹو وزٹ۔ کیونگبکھونگ پیلس۔ یہ محل سیول میں واقع ہے جو کہ جوسن ڈائنیسٹی کے دور میں بنایا گیا۔ یہ پیلس بہت ہی شاندار ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر سال بہت بڑی تعداد میں وزٹرز یہاں پر چینجنگ گارڈز کی تقریب کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جیجو آئیلینڈ۔ یہ کوریا کے جنوب میں واقع ایک بڑا جزیرہ ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے۔ یہاں دلکش پہاڑ اور خوبصورت ساحل سمندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر بہت سے باغات ہیں جو کہ بہت دلکش نظارہ پیش کرتے ہیں۔ یہاں جا کر چند دن کا قیام بہت مہنگا پڑتا ہے مگر پیسہ ہو تو جانا چاہیے۔ لوتے ورلڈ۔ یہ دنیا کے بڑے انڈور تھیم پارکس میں سے ایک ہے جو کہ سیول میں موجود ہے۔ اس میں انٹرٹینمنٹ کے لیے جھولوں کے علاوہ میجک آئی لینڈ،
एक्वेरियम, फोक म्यूजिक और शॉपिंग मॉल्स भी मौजूद हैं। लोते वर्ल्ड का कुछ हिस्सा आउटडोर अम्यूजमेंट पार्क पर भी मुश्तमिल है। फैमिलीज की एंटरटेनमेंट के लिए सियोल में इससे अच्छी जगह और कोई नहीं। लोते वर्ल्ड से चंद ही मिनट की वॉक पर लोते वर्ल्ड टावर मौजूद है, जो कि कोरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ये 123 मंजिला बिल्डिंग 550 मीटर बुलंद है और जामशिल स्टेशन के पास मौजूद है। ये दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों में 5वें नंबर पर है। एन सियोल टावर, ये सियोल में मौजूद नामसन की पहाड़ी के ऊपर बनाया गया एक टावर है, जो कि कपल्स के लिए बहुत फेवरेट है। इस चोटी से आप पूरे शहर का नज़ारा कर सकते हैं और कपल्स यहाँ पर अपने नाम का एक ताला लगाकर इसकी चाबी फेंक देते हैं, ताकि ना इस ताले को कभी खोला जा सके और ना ही उनकी मोहब्बत में कभी कमी वाक़या हो। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करने के बाद डिस्कवरी पेन चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।